یہ ذکر جو الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے صبح شام کا، یہ بڑی نایاب چیز ہے دوستو. یہ ایسا ہے کہ ہسٹریوں میں چیزیں میں میسر آتی ہیں، تواریخ میں چیزیں آتی ہیں اس طرح کثرت سے الحمدللہ ذکر. اللہ تعالیٰ کی پتنی کیا حکمت ہے، کیا کرم ہے یہ، اور کیا اس مخلوق کو دینا چاہتے ہیں، کس چیز سے بچانا چاہتے ہیں کہ اتنی وافر انداز میں ذکر. اللہ اکبر، بہت بڑا کرم ہے. گھنٹوں گھنٹوں اور پوری جماعت ماشاءاللہ محبت و عشق کے ساتھ پہنچتی ہے اللہ کا ذکر میں. سبحان اللہ. دیکھیں صحیح آپ ذکر کی مثال آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. جس طرح وہ قندیلوں میں پھرتی ہیں اور چمکتی ہیں پورے آسمان پر، وہ سب رش کرتے ہیں، پوری ارواحیں آسمانوں پہ ان روحوں پر جو اس قندیلوں میں جا کے رہتی ہیں. وہ قندیلیں ہیں کیا، اس میں کیا کچھ ہے کوئی پتہ نہیں. اس مثال دی جاتی ہے، وہ جواب دے سکتا ہے کہ اسی طرح جب شام کو تھکے ہارے لوگ کہیں نہیں جاتے، کسی خرافات میں نہیں جاتے. دنیا تو اس وقت ہے نا ساری، نہیں شام کا تو وقت ہے، وہ شیطان کے تو وقت ہوتا ہے نا، کام تو اسی وقت چلتے ہیں. تھکے ہوئے ہیں اور جناب میرا کام شروع ہو گئے. پوری دنیا کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ روحیں جو الحمدللہ اللہ نے سلیکٹ کی ہیں وہ وقتی ہیں ادھر، جو اللہ کی قندیل ہیں، اللہ کی قندیل ذکر اللہ کی مجالس ہیں، جس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ کیا مجلس ہے، اس میں کیا اللہ کی رحمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں اور کیا قیمت ہے. اس کے لیے اگر انسان قربانی دے، جتنی بھی دے سکتا ہے مجلس میں آنے کے لیے، وہ کم ہوگی، بالکل بہت کم ہوگی، بہت کم ہوگی. تو وہ بھی چمکتی اس زمین پر، جیسے حدیث صاحب مقصد میں آپ کو سناتا ہوں. تو جو آسمان پہ جو فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کی تعداد بتائی ہے، وہ جھانک کے دیکھتے ہیں یہ کون سی قوم ہے جس کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے آسمانوں پہ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں چاند اور سورج ستارے چمکتے ہوئے، بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، آج بڑا خوبصورت چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، واہ مزے ہو رہے ہیں. دریا کے کنارے بیٹھا آدمی دیکھ رہا ہے، ایک عجیب سین ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بہت بڑا کتنا حسین خوبصورت منظر ہوتا ہے. اسی طرح پھر وہ دیکھتے ہیں ان مجلس کو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور محسوس ہوتے ہیں الحمدللہ، اور پھر تعریف کرتے ہیں انسانوں کی الحمدللہ، اللہ سے سفارشیں کرتے ہیں، مولا یہ تیری کیا قوم ہے، کس اندھیری دنیا کے اندر یہ تیری قندیلیں کون سی چمک رہی ہیں جہاں ایسے لوگ تو نے پیدا کیے ہیں الحمدللہ، جہاں اپنے نفسوں کو بچایا ہے، شیطان سے بچایا ہے، خرافات سے بچایا ہے، اور اللہ کی تیری ذات کے اندر بیٹھے ہیں، بے لوث بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ طلب نہیں سوائے تیرے نام کے اور تیرے ذکر کے. کیسی عورتیں ہیں، کیسے انسان ہیں، کیا ان کے دلوں میں تو نے نور پیدا کر دیا اللہ کا ذکر. کیونکہ وہ تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کارپیٹ کے اندر ایک ذرہ پڑا ہو، ذرے کی کیا قیمت ہے، کارپیٹ پورا پڑا ہے. تو اللہ کے ذکر کی آج تک وہی کیفیت ہے جیسے ایک ذرہ ہے پوری دنیا کے اندر. ہمیشہ دعا کریں اللہ پاک ہمارے دل کو اپنے ذکر سے نہ پھیرنا، یہ عذاب ہمیں نہ دینا، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں. اپنے فضل سے مرتے دم تک، جیسے تیرے حبیب نے فرمایا کہ مرو تو ایک ہی کام کے ساتھ مرنا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو مرو ایک ہی کام ہو جس وقت تم مرو بھی تو وہ کیا، اللہ کا نام آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا کام ہے اللہ کا ذکر، اتنی بڑی چیز ہے. تو یہ ضرور دعا مانگیں کہ ہمارے نہ طاقت ہے بھائی، ہم کمزور آدمی ہیں، نفس ہیں، دھبے ہیں، پرانے. دیکھیں آدمی آج سمن بکن امیون ہے، دعوت دیں آپ آئیں ذکر سیکھیں، کوئی نہیں سنتا. آپ نے بھی ذکر نہیں کوئی سنتا. آپ بتائیں یہ بہت اچھی چیز ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے صبح شام بیٹھ جائے گا، کوئی نہیں سنتا. سنتا ہے کوئی؟ بس یہ تو وہی ہے جس کو اللہ پاک سنائے وہی سن سکتا ہے. سلیکشن نہیں اللہ تعالیٰ، ان کو سمجھ نہیں آتی. قرآن میں نہیں سمجھ آتا اللہ نے کتنی تعریف کی، حدیث ہی نہیں سمجھ آ رہی، صحابہ کرام کے واقعات ہی سمجھ نہیں آتے کہ ذکر کیا چیز ہے. اور پوری دنیا جو لپٹی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں، پوری کائنات اور زمین جو بھی لپٹی، سب لہو محفوظ سماوات. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کو جو میں نے لپیٹا ہوا ہے وہ کس میں لپیٹا ہے؟ اپنے ذکر میں لپیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ. اسی لفافے میں بند ہے میری پوری کائنات، زمین آسمان کائنات، صرف دنیا نہیں کائنات، ساری مخلوق ایک ہی چیز میں نے لپیٹا ہوا ہے اور ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، مجھے پسند ہے. بس میں ہم تم بھی کیڑے بیٹھے ہیں تھوڑے سے نمکین. تو اب یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے دل کو نہ پھیرنا، اس ذکر سے دل کو نہ پھیرنا، کیونکہ دل پھر گیا
کچھ کام نہیں پھر تو آخر مرتے دم تک جو ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ دو چیزیں کام ہمیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ بھائی ہمیں مجالس میں استقامت کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھ لیں قوت اصول یہی ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ مانے نہ مانے میری بات کی، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ آپ کو واش روم ہے، ٹوائلٹ ہے، اس میں آپ پانی ڈالتے ہیں، پانی گر گیا، نل کا چلایا آپ نے بند نہیں کیا، پانی فلور پہ گر گیا. آپ نیچے کمرے میں بیٹھے ہیں، اوپر گرا ہے نا فلور میں پانی، اب آپ نیچے بیٹھے دیکھیں کہ تھوڑی دیر میں ٹپکنا شروع ہوگا پانی. یہ کدھر سے آیا؟ ہوتا ہے نا ایسا. آپ بھاگے ہیں اوپر سے آیا پانی، وہاں تو اس نے راستہ ڈھونڈا کہ کوئی سوراخ ہے، وہ سوراخ تھوڑا سا ملا، وہ نیچے گرنے کا شروع ہو گیا. اگر سوراخ نہ تو کبھی نہ گرتا. اس نے تلاش کیا نا. شیطان اور نفس انسان کے وجود میں یہی کام کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کوئی تھوڑا سا بھی سوراخ ہے اس کو بھگانے کا، تھوڑا سا بھی سوراخ ہے، بس جہاں بھی تھوڑا سا سوراخ مل جائے اس میں داخل ہو جاتا ہے، وہ نکال دیتا ہے. اس کے لیے دو اصول یاد رکھیں، پکے یاد رکھیں. بتاؤں کریں گے عمل اس پہ؟ دو اصول. ایک تو یہ کہ مجالس جو شیخ کے ساتھ مل رہی ہیں اس پہ استقامت قائم کریں، پھر شیخ کا دور نہیں چل سکتا. جو مجلس قائم ہے، اور یہ بزن اللہ قائم ہے، ساری مجلس، نہ میرے میں طاقت ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ مسجد والے میں بٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ میں طاقت ہے اتنی زیادہ آپ ذکر کریں. صحیح بات ہے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. کل بھی آپ بیٹھے تھے، آج پھر اسی ذوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. گھنٹہ میں نے اس نے بولا تھا، گھنٹہ آج بولنے لگا، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور کسی میں نے دیکھا تھکاوٹ ہے، یہ بور ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کوئی نہیں. تو یہ مجالس جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے قائم ہے. اور اس مجلس میں یاد رکھیں، نکلنے کا نہ سوچیں، نکلنے کا نہ سوچنا، بلکہ استقامت کے ساتھ. ہاں کوئی دنیا میں کام پڑ گیا، چھوٹے موٹے بہانوں کے ساتھ بالکل نہ ایک کام کرو، پہنچو اور بھاگو اس مجالس میں بیٹھو. انشاءاللہ پھر کیا ہے، شیطان کو کسی حالت کے اندر بھی جو ہے وہ کیا نہیں ملے گا، سوراخ نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا، بھگا نہیں لے سکتا. بھاگے گا وہی جس نے استقامت چھوڑی مسجد کے ساتھ. دیکھا نا، ایک دن غائب ہے، 2 دن غائب ہے، پھر 2 دن غائب ہے، میں کھڑک جاتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے نکل گیا. شیطان اس کو نہیں چھوڑے گا. یہ پہلا کام اس نے کر دیا کہ مجلس سے اس نے اٹھا دیا، اس کو، اس کی استقامت کو توڑ دیا، پابندی کو توڑ دیا. اب یہ جو ہے نا سوراخ مل گیا شیطان کو. پابندی کا توڑنا کیا ہے، سوراخ مل گیا شیطان کو. جیسے تیسے بھی ہو، دل کرے نہ کرے، طبیعت مانے نہ مانے، تھکان ہو، پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جائیں، بیٹھ جائیں، پیچھے پیچھے سو جائیں بیٹھ کے، لیکن مجلس کو نہ چھوڑیں.